اللہ رب العزت نے جس کو بھی زندگی عطا فرمائی ہے اس کے لیے موت کو بھی مقدر فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو زندگی تو ملی ہو لیکن وہ موت سے بچ جائے۔ جس نے بھی اس دھرتی پر قدم رکھا ہے اس نے اس دھرتی کی خاک کے نیچے یوم حشر کا انتظار کرنا ہے۔ جس کو بھی اللہ نے سانسیں دی ہیں اس نے ایک نہ ایک دن یہ امانت اپنے اس پیدا کرنے والے کے سپرد کرنی ہے۔ یا اس بات کو یوں کہیے کہ جس نے بھی ماں کا پیٹ دیکھا ہے اس نے قبر کا پیٹ بھی دیکھنا ہے۔ موت ہر ایک کے لیے ہے لیکن ہر ایک کی موت یکساں نہیں ہوتی، اور جن لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی یا مشکل سے سمجھ آتی ہے ان کے لیے ایک سادہ سی لاجک ہے دیکھنے سمجھنے کے لیے کہ جب ہر ایک کی زندگی ایک جیسی نہیں تو ہر ایک کی موت ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے ہاں تو عدل ہے اور عدل سے بھی بڑھ کر پھر فضل ہے، تو جب ہر ایک کی زندگی ایک جیسی نہیں تو وہ ہر ایک کی موت کو ایک جیسا کیسے کر دے؟ اس نے ہر ایک کی موت کو ویسا رکھا ہے جیسی کوئی زندگی گزار کے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جانے والا جب دنیا سے جاتا ہے کسی کے لیے خلق خدا یوں پکارتی ہے کہ وہ فلاں مر گیا، کسی کے لیے آپ کو سننے کو ملتا ہے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کی وفات ہو گئی، کسی کے لیے جب یہ لفظ زبان بولنے پہ آتی ہے تو ادب سے ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے، پھر وہ نہ مرنا کہتی ہے، نہ وفات کہتی ہے، نہ انتقال کہتی ہے، پھر زبان کہتی ہے فلاں کا وصال ہو گیا ہے۔ آخر یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا اس کی کوئی ڈگری ایشو ہوتی ہے؟ اس کا کوئی معیار ہے کہیں؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ کیا کسی کے ماتھے پر لکھا ہے کہ یہ مر جائے تو کہنا کہ مر گیا ہے اور یہ مر جائے تو کہنا کہ اس کا وصال ہوا ہے؟ آخر یہ فرق جو ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہے۔ وہ وجہ اس کی وہی زندگی ہے جو اس نے زندگی گزاری ہے، وہ جیسی زندگی اس نے گزاری ہے وہی زندگی اس کے لیے اس ٹائٹل کا انتخاب کرتی ہے کہ اس کی موت کے لیے کیا عنوان ہونا چاہیے۔ وہی زندگی اس کے لیے فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی موت کو کیا کہا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو کچھ وہ ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو مر کر بھی امر ہو جاتے ہیں، جو مرتے نہیں ہیں کیونکہ ان کا عمل نہیں مرتا، ان کا عمل انہیں زندہ رکھتا ہے، ان کا اخلاق انہیں زندہ رکھتا ہے، ان کا اخلاص انہیں زندہ رکھتا ہے، ان کی خدمت خلق انہیں زندہ رکھتی ہے، ان کا ایمان انہیں زندہ رکھتا ہے، ان کا تقوی انہیں زندہ رکھتا ہے، ان کا عمل صالح انہیں زندہ رکھتا ہے۔ تو یوں کہیے کہ ان کا رب ہی انہیں زندہ رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی ایسی گزاری ہے کہ وہ پردہ ضرور فرمایا ہے مگر وہ مرنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے ان کے ذکر کو بھی زندہ رکھا جاتا ہے، ان کے نام کو بھی زندہ رکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اب ایسی زندگی ہم کیسے سیکھیں اور کیسے گزاریں کہ ہم میں سے ہر ایک کی موت بھی ایسی ہو جائے؟ تو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی طرف آپ کی توجہ کراتا ہوں جو میں نے اپنے خطبے میں تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا ہے، لِیَبْلُوَکُمْ،
تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، تمہاری آزمائش فرمائے۔ ایکم احسن عملا، تم میں سے وہ کون ہے جو سب سے حسین عمل کرتا ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو سب سے زیادہ اچھا عمل کرتا ہے؟ اس آیت مبارکہ میں صرف 2 لفظوں پر میں توجہ رکھتا ہوں اور پھر اسی پر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک یہ کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ زیادہ عمل نہ کیے جائیں، زیادہ عمل کیے جائیں، مگر اللہ کے ہاں کثرت عمل سے پہلے جو چیز مطلوب ہے وہ حسن عمل ہے۔ اس نے فرمایا کہ میں نے تمہیں موت اور زندگی اس لیے دی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں، آزمانا چاہتا ہوں، خلق کو نظارہ کروانا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو ایسا عمل کرتا ہے جو عمل سب سے زیادہ حسین ہو، سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ عمل کے لیے تمہیں پوری زندگی دوں گا، عمل کے لیے تمہارے پاس طاقت بھی ہوگی، وسائل بھی ہوں گے، عقل بھی ہوگی، ماحول بھی میسر ہوگا، مگر میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ عمل تو سبھی کریں گے اور عمل کا بوجھ ہر کوئی اپنے کندھوں پر لے کر آئے گا، لیکن میں یہ دیکھنا اور دکھانا چاہتا ہوں وہ کون ہے جس نے سب سے حسین عمل کیا ہے، جو سب سے خوبصورت عمل کر کے آیا ہے۔ تو اس لیے بندے کو سب سے پہلے اس پر توجہ رکھنی چاہیے زندگی بھر کے لیے کہ کثرت عمل کی طرف بھی توجہ کرے، مگر کثرت عمل سے پہلے جس چیز کو دیکھے وہ حسن عمل ہے۔ عمل کی کوالٹی پہلے ہے اور اس کی کوانٹیٹی بعد میں ہے، کوالٹی پہلے۔ اسی کو ایک اور اینگل سے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو چیزیں فرض کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کلمہ شہادت، جو ارکان اسلام ہیں، ان 4 کی اگر میں بات کروں، ان 4 کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے ایک عدد کی صورت میں، کاؤنٹنگ ہے، گنتی ہے۔ نمازیں ہم پر کتنی فرض ہوئی؟ بولیے 5، سارے بولیے۔ ضروری نہیں کہ ابھی بولنے سے ہمارے اوپر فرض ہو جائے گی، پہلے سے ہی فرض ہے۔ نمازیں کتنی ہم پر فرض ہیں؟ تو 5 ایک عدد ہے، گنتی ہے، اس کو ہم گنتے ہیں، 1 2 3 کر کے 5 گنیں گے۔ حج ہمارے اوپر اللہ نے فرض فرمایا، اس کی گنتی ہے ایک حج صاحب استطاعت پر زندگی میں فرض ہے، تو 1 بھی عدد ہے، گنتی ہے۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض فرمائی، سال میں 1 مرتبہ 2.5% یا 40واں حصہ، یہ بھی گنتی ہے، عدد ہے۔ آپ حساب کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، پھر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ روزہ سال کے مہینوں کو دیکھیں تو 1، وہ بھی عدد ہے، اور دنوں کا اعتبار کریں تو 30 یا 29، وہ بھی ایک عدد ہے۔ سارے ارکان اسلام جو ہم پر فرض ہوئے وہ گنتی کی صورت میں فرض ہوئے۔ تو اب آپ بتائیے، جب اس نے ہمیں دیے گنتی میں، تو جب واپس حساب پیش کرنے کا وقت آئے تو حساب بھی گنتی میں ہونا چاہیے یا تول کر ہونا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے کہ جو چیز گن کے دی جائے تو گن کے لی جائے۔ ہم کسی کو اگر کوئی چیز دیں، کسی نے چاول کسی کو ادھار دے دیے، تو وہ لیتے وقت تو اسے تول کے لے جائے، اور جب واپس دینے کا وقت آئے تو وہ کہے جی میں بوری پلٹ دیتا ہوں، اب ایک ایک گنتی کر کے آپ لے لیں، گن کے لے جاؤ۔ کہا جائے گا نہیں، جو چیز تول کر دی تھی وہ تول کر لی جائے گی۔ ایسے کسی کو کوئی چیز گن کر دی ہے، واپسی کا وقت آئے گا تو گن کر ہی لی جائے گی۔ ایسے کسی چیز کی پیمائش کر کے دی ہے تو پیمائش کر کے لی جائے گی۔ تو میجرمنٹ کے اصول جو آج دنیا کے اندر رائج ہیں، اس شے کا تعلق اگر عدد سے ہے تو گن کر دی جاتی ہے اور گن کر لی جاتی ہے۔ اگر اس کا تعلق وزن سے ہے تو تول کر دی جاتی ہے اور تول کر لی جاتی ہے۔ اگر اس کا تعلق پیمائش کے ساتھ ہے تو ماپ کر دی جاتی ہے اور ماپ کر لی جاتی ہے۔
اور یہ اصول جو انسانی عقل کے پاس ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ بھی شریعت کی طرف سے آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عطا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو غیر اسلامی ہو اور محض انسان نے گھڑ لی ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ تو نے ہمیں نمازیں دیں گنتی کی صورت میں 5 پر ڈے، تو جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے دنوں کا حساب لگایا جائے، اور یہ حساب لگا رہے ہیں کہ اس کی زندگی کے ٹوٹل دن بالغ ہونے کے بعد اتنے تھے، دن کی 5 نمازیں ملٹیپلائی کرو، بناؤ کتنی نمازیں ہیں، کتنی پڑھ کے آیا ہے، جمع تفریق کر کے تو حساب نکالو، ایسے زکوٰۃ ہے، ایسے حج ہے، ایسے روزہ ہے۔ لیکن اللہ پاک فرمائے گا قیامت کے دن کہ اے فرشتوں آج گن کر حساب نہیں کرنا، آج تول کر حساب ہوگا، میزان لگایا جائے، ترازو لگایا جائے، نماز کو بھی تولا جائے، روزے کو بھی تولا جائے، حج کو بھی تولا جائے، زکوٰۃ کو بھی تولا جائے، باقی بھی جتنے اعمال کر کے آئے ہیں سب کو تولا جائے اور تول کر حساب کیا جائے۔ اگر انسانی عقل وہاں کھڑے ہو کر تعجب کا اظہار کرے کہ باری تعالیٰ یہ چیزیں دی تھیں گن کر، اب لیتا ہے تول کر، یہ کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ وہ فرماتا ہے یہ میں آج نہیں کر رہا، میں نے تمہیں پہلے سے بتا رکھا تھا، تمہیں میرے انبیاء اور انبیاء کے ورثاء یہ سمجھاتے رہے تھے کہ حساب ہوگا تو میزان ہوگا، ترازو ہوگا، تولا جائے گا۔ تو یہ بات کوئی نئی نہیں، تم نے اگر دھیان نہیں کیا زندگی بھر تو یہ تمہاری غفلت ہے۔ میں نے تو پہلے دن سے میزان پر ایمان رکھنے کو تمہارے ایمان کا لازمی حصہ بنا دیا تھا، تو آج حساب ہوگا تول کر۔ تو باری تعالیٰ تولنے میں تو ڈیسائیڈ ہوگا یہ وزن پر آ کے، جب تولا جائے گا تو ڈیسیژن اس کے عدد پر نہیں ہے، فیصلہ اس کی گنتی پر نہیں ہے، تو پھر تو فیصلہ اس کے وزن پر ہے۔ تو اس نے فرمایا یہی تو تمہیں سمجھایا تھا قرآن کے اسی اشارے کے اندر، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تم گنتی میں لگے رہے، میں تمہیں سمجھاتا رہا کوالٹی پر توجہ دو، کوالٹی پر توجہ دو، کوالٹی پر توجہ دو۔ عمل کی کثرت کو جمع کرنے سے پہلے حسن عمل کو جمع کرو، اچھے عمل کو جمع کرو۔ میں اعمال کا انبار بھی ضرور دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری زندگی کے اندر، مگر ردی نہ جمع کر کے آنا، کوئی ایسا عمل بھی لے کر آنا جس پر خود عمل کو بھی ناز ہو، جس پر خود جنت کو بھی ناز ہو۔ اگر ہم صوفیاء کرام کی زندگیوں پر غور کریں اور جائزہ لیں، وہ عمل کی کوالٹی کے اوپر فوکس کرتے ہیں، وہ حسن عمل پر محنت کرتے ہیں، اس لیے مراقبہ کریں، ریاضت کریں، مجاہدہ کریں، راتوں کو جاگیں، دن کو محنت کریں، جنگلوں میں چلے جائیں، جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں وہ اس لیے کہ اس کو خالص سے خالص تر بنایا جائے، خالص ترین بنایا جائے، اسی کو پیوریفائی کیا جائے، اسی پر محنت کی جائے، وہ ایسا ہو جائے کہ بے شک تھوڑا ہو مگر جب ترازو میں رکھا جائے تو انسان کی ساری زندگی کے اعمال خطائیں چھپ جائیں، کم ہو جائیں، اور وہ ایک عمل اتنا بھاری ہو جائے کہ وہ اللہ کہے کہ اے بندے جا، تو ایسا عمل لے کے آیا ہے، اس عمل کے ہوتے ہوئے تمہیں عذاب میں مبتلا کروں، یہ میری رحمت کو زیب نہیں دیتا، تیرے لیے میری جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتا ہے اسی دروازے سے داخل ہو جا۔ ہم سب یہ گواہی دیتے ہیں کہ حاجی محمد ارشد صاحب، انہوں نے ساری زندگی حسن عمل پر توجہ کی، اپنے عمل کو اخلاص کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، کوالٹی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اس کو بہتر سے بہتر بنانے پر توجہ دیتے رہے۔ حسن عمل مطلوب ہے۔ دوسری بات فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا۔ تو یہاں پر موت کا ذکر قرآن نے پہلے رکھا ہے اور زندگی کا ذکر بعد میں رکھا ہے۔ حالانکہ جب انسان دنیا میں آتا ہے اسے زندگی پہلے ملتی ہے، پیدا ہوتا ہے زندگی ملی، پھر فوت ہو جاتا ہے تو موت بعد میں آئی۔
تو باری تعالیٰ زندگی کی یہاں اس دنیا کی عالم ناسوت کی اور عالم اجسام کی یہاں تو ترتیب یہ ہے کہ تو ہمیں پہلے زندگی دیتا ہے اور پھر موت دیتا ہے، لیکن جب اسی شے کو تو نے اپنے کلام میں قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے تو وہاں ترتیب بدل کیوں گئی؟ وہاں موت پہلے اور زندگی بعد میں۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ ذات جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا، نہیں، فرمایا وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر ایک تفسیر علماء نے کی، متکلمین نے کی، علم العقائد کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا چونکہ موت عدم ہے اور حیات وجود ہے، اس لیے یہ یہاں پر ذکر ہے، مگر میں اس طرف نہیں جا رہا۔ ایک تفسیر صوفیاء نے کی جو ہماری زندگی میں نصیحت کے لیے بہت مفید ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ، انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے موت کا ذکر اس لیے مقدم رکھا ہے کہ اے بندے، اگر تو وہ ایسی زندگی جینا چاہتا ہے جس پر زندگی کو ناز ہو، ایسی زندگی اگر تو جینا چاہتا ہے جو زندگی قابل رشک ہو، اگر تو ایسی زندگی جینا چاہتا ہے جب تو زندگی گزار کے جائے تو مر نہ جائے، امر ہو جائے، وصال والی زندگی اگر جینا چاہتا ہے تو پھر اس کا فارمولہ اللہ نے اسی کے اندر رکھ دیا ہے۔ فرمایا کہ پھر ہر قدم پر موت کو پہلے رکھنا اور زندگی کو بعد میں رکھنا۔ زندگی گزارتے وقت اس زندگی کے ہر دن میں موت کو پہلے رکھنا اور زندگی کو بعد میں رکھنا۔ ہر کام کرتے وقت جب موت اور حیات کی بات ہو تو موت کو پہلے سوچنا، زندگی کو بعد میں سوچنا۔ کاروبار ہو، تجارت ہو، سونا اور جاگنا ہو، کھانا اور پینا ہو، دوستی اور صحبت ہو، زندگی کے معمولات ہوں، کچھ بھی ہو، جو بھی زندگی کا کام کرنے لگو، اگر تم نے پریفرنس کے اندر، ترجیحات کے اندر اگر موت کو پہلے رکھا ہوا ہے اور زندگی کو بعد میں رکھا ہوا ہے تو زندگی بھر تمہیں کسی اور مرشد کی ضرورت نہیں ہے، یہ موت ہی تمہارا قبلہ درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ جو موت کی یاد ہے، یہ جو موت کی فکر ہے، ہر کام سے پہلے اگر موت کو سوچا کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں، موت کے وقت اس کا انجام کیا ہوگا، موت کے وقت اس کا صلہ کیا ہوگا، موت کے بعد اس کا ریوارڈ مجھے کس صورت میں آ کر ملے گا۔ اگر کمانے سے پہلے موت کو سوچا، خرچ کرنے سے پہلے موت کو سوچا، کسی کے ساتھ تجارت اور لین دین کرنے سے پہلے موت کو سوچا، یا جھوٹ اور بددیانتی کرنے لگے تو پہلے موت کو سوچا، زندگی کا کوئی بھی کام تھا جس نے موت کو پہلے سوچا، یہ موت اسے ڈی ٹریک نہیں ہونے دیتی، اسے گمراہ نہیں ہونے دیتی، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتی ہے اور اللہ کے ساتھ اس کی لو لگا کے رکھتی ہے۔ جس نے زندگی کی ترجیحات کے اندر موت کو پہلے رکھا، زندگی کو بعد میں رکھا، وہ جب زندگی سے جاتا ہے تو وہ مرتا نہیں، وہ امر ہو جاتا ہے، اس کا جینا قابل رشک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اور میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم جینے کے لیے جیتے ہیں یا مرنے کے لیے جیتے ہیں؟ بس ہر کوئی اپنے آپ سے اگر پوچھ لے تو شاید آج صبح سے لے کر ہم نے شام تک جتنے کام کیے، ہمارا اندر ہمیں گواہی دے گا ہم تو جینے کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو کما رہے ہیں کہ مکان اچھا بنائیں، تو مکان جینے کے لیے ہے، مرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم حق نہ حق مال حاصل کر رہے ہیں، گاڑی لے رہے ہیں اچھی، جینے کے لیے لے رہے ہیں، مرنے کا تو نہیں سوچا ہے۔ اگر ہم اپنے ذرائع آمدن کو حلال اور حرام میں فرق نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو گیا ہے زندگی، زندگی کا تعیش، زندگی کی آسائشات، زندگی کی سہولیات، زندگی کی رونق، زندگی کی لذت۔ جس نے زندگی کو ہی اپنا قبلہ بنا رکھا ہو تو پھر وہ اچھی موت کی امید کیسے رکھتا ہے؟ وہ اس کا تو کعبہ اور قبلہ زندگی ہے۔ اگر وہ اپنا مرکز اور محور موت کو بنائے تو موت اس کی اس زندگی کو بھی خراب نہیں کرتی اور اگلی زندگی کو بھی سنوار دیتی ہے۔ جس نے موت کے فکر کو دامن گیر رکھا، موت ہر قدم پہ یاد رکھی، وہ اس زندگی میں بھی پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور اسی کے صلے میں وہ ایسی موت کا حقدار ہو جاتا ہے کہ دوستو پھر موت تو ہر ایک پر آتی ہے،
لیکن بتائیے حاجی محمد ارشد صاحب جیسی موت ہر ایک کو نہیں آتی ہے۔ آج آپ اور میں یہاں پر جمع ہیں، کیوں یورپ بھر سے منہاج القرآن کے رفقا یہاں آج جمع ہیں؟ ہمارے ممکن ہے رشتہ دار فوت ہوتے ہیں پاکستان میں اور ہم میں سے کوئی نہ جاتا ہو، مگر یہاں جمع ہے تو کوئی تو کشش ہے۔ وہ کشش وہی ہے کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری کہ اس زندگی میں کشش تھی، اس زندگی میں محبت تھی، اس میں اخلاص تھا۔ وہ زندگی ایسی گزاری کہ اسی زندگی نے ان کی موت کو حسین بنا دیا ہے۔ بس دوستو، میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ آئیے اپنی موت کو حسین بنانے کے لیے آج سے اپنی زندگی کا محاسبہ شروع کریں، آج سے اپنی زندگی کا احتساب کریں، آج سے اپنی زندگی کو سوچ کے جئیں، اور یہ سوچ کر جئیں کہ موت کیسی آئے گی۔ جس نے اس زندگی کو موت کے تناظر میں دیکھا وہ اللہ کی رضا کو بھی پا جاتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور قرب کو بھی پا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہاتھ پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔